اذان کی ابتدا کیسے ہوئی؟ آج ہم اذان کے متعلق تھوڑا سا ڈیٹیل سے پڑھیں گے۔ سب سے پہلے اذان کا خواب کس کو آیا، پھر اذان سب سے پہلے کس نے پڑھی، اذان کے بعد جو دعا پڑھی جاتی ہے کیا آیا حدیث میں اس کا حکم ہے، اذان کی فضیلت کیا ہے، یہ ساری چیزیں بڑی بنیادی ہیں اور ہمیں غور و فکر کے ساتھ ان کو سمجھنا بھی ہے اور یاد بھی رکھنا ہے۔ کفار کیا کرتے تھے؟ نبی علیہ السلام کے دین کا مذاق اڑاتے تھے۔ کفار نے جب سنا تو انہوں نے نبی علیہ السلام کے پاس آ کر عجیب عجیب باتیں کی۔ آئے حضور کی بارگاہ میں اور کہنے لگے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے دین میں ایک نئی چیز نکال لی ہے جس کا ذکر ہم پہلی امتوں میں نہیں دیکھتے اور نہ ہی ہم نے پہلی امتوں میں سنا ہے۔ اذان پہلی امتوں میں نہیں ہوئی، آپ نے ایک نئی چیز ایجاد کر دی، آپ نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور آپ نے اذان کو ایجاد کر کے پہلے نبیوں کے طریقے کی مخالفت کی ہے۔ پہلے نبیوں میں اذان نہیں ہوتی تھی تو آپ نے اذان نکال کے مخالفت کی ہے۔ اگر اس دین میں کوئی خیر ہوتی تو یہ پہلے نبیوں کے طریقے پر ہی دین رہتا، آپ نے اذان نکال کے غلط کیا۔ جس طرح قافلے والے چلاتے ہیں اس طرح اذان دیتے وقت یہ لوگ چلاتے ہیں، یہ کتنی بری آواز نکالتے ہیں۔ یہ حضور کی بارگاہ میں آ کے کہنے لگے، تب اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک نازل فرمایا اور سورہ حامیم السجدہ کے اندر ارشاد فرمایا۔ کفار نے آ کر کہا کہ یہ بڑی بری آواز ہے اذان کی، اللہ نے کیا فرمایا، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرمایا سب سے اچھی بات تو وہی ہے جو بندہ اللہ کے گھر کی طرف لوگوں کو پکارتا ہے، سب سے اچھی بات۔ کفار نے کیا کہا، یہ تو بڑی بری آواز ہے، اللہ نے فرمایا سب سے اچھی آواز وہ آواز ہے جو بندہ آواز نکالتا ہے اور لوگوں کو اللہ کے گھر کی طرف بلاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں مبارکہ نازل فرمائے۔ مکہ کے اندر اذان شروع نہیں ہوئی، یہ یاد رکھیں۔ اس وقت نماز کے لیے یوں ندا کی جاتی تھی، الصلاۃ جامعہ۔ جب مکہ میں نماز پڑھی جاتی تھی تو اس وقت کیا کہا جاتا تھا، الصلاۃ جامعہ۔ بس نبی علیہ السلام نے مکہ سے ہجرت کی، کعبہ شریف کو قبلہ بنا دیا اور نماز جنازہ، نماز عید اور نماز کسوف کے لیے اسی طرح آواز دی جاتی تھی، الصلاۃ جامعہ۔ اب یہ ایک طریقہ تھا، اس وقت اس طرح لوگوں کو نماز کے لیے اکٹھا کیا جاتا تھا۔ سب سے پہلے خواب حضرت عبداللہ بن زید اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا اور خواب میں آپ دونوں صحابہ کو ایک فرشتے نے اذان کے کلمات سکھائے۔ نبی علیہ السلام جب معراج کی رات گئے تو آپ نے بھی ایک فرشتے سے اذان کے کلمات سنے تھے۔ اس کی کچھ ڈیٹیل کس طرح ہے، ابو داود شریف کے اندر ابو عمیر بن انس رضی اللہ تعالیٰ اپنے چچا سے روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام سے مشورہ کیا گیا کہ حضور نماز کے لیے لوگوں کو کیسے اکٹھا کیا جائے، کس طرح جمع کیا جائے۔ تو آپ سے ایک بندے نے کہا، حضور اگر نماز کے وقت ہم ایک جھنڈا گاڑ دیں، ایک جگہ جھنڈا گاڑ دیا جائے، جب لوگ اس جھنڈے کو دیکھیں گے تو ایک دوسرے کو نماز کی دعوت دیں گے اور مسجد میں آ جائیں گے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ کوئی اچھا عمل نہیں۔ پھر ایک بندے نے، ایک صحابی نے عرض کی، حضور اگر ہم بغل بجائیں، بغل یہ جو ہمارے ہاں درباروں پہ بھی لوگ ہیں، یہ جیسے یہاں پہ بجاتے ہیں وہ ڈنڈا سا مار کے، تو اگر یہ طریقہ ہو، آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے اس کو بھی ناپسند فرمایا۔
آپ نے فرمایا یہ تو بغل بجا کر عبادت کے لیے بلانا یہ یہودیوں کا طریقہ ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ بغل بجانا کس کا طریقہ ہے؟ اللہ کے ولیوں کا نہیں ہے. درباروں والوں کا یہ طریقہ کس کا طریقہ ہے؟ سارے بولیں. آپ کے نالج میں آ گیا. درباروں میں جو غیر شرعی رسومات ہیں وہ مسلمانوں کے نہیں، کن کی ہیں؟ یہودیوں کی. بغل بجانا حضور نے فرمایا یہ کن کا طریقہ ہے؟ یہودیوں کا. پھر ایک بندے کا حضور ناقوس بجا لیتے ہیں. ناقوس کیا تھا؟ ایک ایسے لوہے کا ٹکڑا ہوتا تھا بڑا، جیسے ہمارے ہاں آپ سادہ زبان میں سمجھ لیں کہ جیسے ہمارے یہاں بڑا دیچکا ہوتا ہے، اس کے اوپر جو تھال ہوتا ہے اس تھال کو لکڑی کے ساتھ بجایا جائے، اس کو گھڑیال بھی کہا جاتا ہے. صحابہ نے مشورہ یہ دیا تو آپ نے اس کو بھی ناپسند فرمایا. آپ نے فرمایا بھائی یہ تو عیسائیوں کا طریقہ ہے. یہ کس کا طریقہ ہے؟ ساتھ ساتھ حضور تربیت فرماتے جا رہے ہیں. حضرت عبداللہ بن زید وہاں سے اٹھ کے نا گھر آ گئے، اسی فکر میں تھے. پھر انہیں رات کو خواب آیا اور خواب میں اذان سکھائی گئی. صبح حضور کی بارگاہ میں آ کر سارا خواب ذکر کر دیا. حضور میں نے خواب دیکھا اور میں کچی پکی نیند میں تھا اور مجھے خواب کے اندر یہ کلمات سکھائے گئے. اور آپ نے عرض کی حضور اس سے مجھ سے پہلے حضرت عمر فاروق کو بھی یہ خواب آ چکی ہے. نبی علیہ السلام نے پوچھا عمر تمہیں کب خواب آیا؟ حضور میں تو 20 دن پہلے خواب دیکھ چکا ہوں. حضور ناراض ہوئے. آپ نے فرمایا تو نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ آپ نے عرض کی حضور میں بس ہچکچا رہا تھا. بہرحال عبداللہ بن زید مجھ سے سبقت لے گئے اور حضور مجھے آپ سے حیا آتی تھی. تب نبی علیہ السلام نے حضرت عمر فاروق نے جو کلمات پڑھے اور پھر حضرت عبداللہ بن زید نے جو کلمات حضور کو سنائے، نبی علیہ السلام نے فرمایا بلال تم اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ، عبداللہ بن زید جو تمہیں کلمات بتاتے جائیں وہ پڑھو. پھر سب سے پہلے حضرت سیدنا بلال حبشی کو اللہ نے یہ مقام عطا فرمایا کہ آپ نے کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کے اذان اللہ کی بارگاہ میں دی. تو یہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقام دیا. لیکن اس سے پہلے حضور کے ایک صحابی حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ، آپ مسلمان نہیں تھے اور لڑک پن کے اندر، بچپنے کے اندر یہ کیا کرتے تھے؟ نبی علیہ السلام حنین سے واپس آ رہے تھے، غزوہ حنین سے. نبی علیہ السلام نے مؤذن کو کہا بھائی اذان دو، نماز کا ٹائم ہو گیا. اذان دی تو رستے میں حضرت ابو محذورہ چھوٹے بچے تھے اور بڑے، ان کی آواز بڑی سونی تھی، تو انہوں نے نقل اتاری. کافر تھے، کلمہ نہیں پڑا تھا، ادھر اذان دے رہے تھے ادھر ہی نقل اتار رہے تھے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ کس کی آواز آ رہی ہے نقل اتارنے کی؟ حضور وہ فلاں کافر کا بچہ ہے. حضور نے فرمایا اس کو پکڑ کے لاؤ، میرے پاس لے کے آؤ. نبی علیہ السلام دیکھا تو آپ خوش ہوئے کہ بچہ بڑا پیارا ہے اور نقل بھی اتارا ہے، آواز بھی اس کی بڑی پیاری ہے. تو نبی علیہ السلام حضرت ابو محذورہ کہتے ہیں حضور نے باقی لڑکوں کو چھوڑ دیا، کہا جاؤ بھائی تم اپنے گھروں میں، اور حضور نے مجھے روک دیا. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو محذورہ تم نقل بڑی اچھی اتار رہے تھے، چلو ہمیں دوبارہ اذان سناؤ، دوبارہ اذان سناؤ. تو کہنے لگے اب میرا دل نہیں کرتا تھا لیکن حضور کا حکم تھا، میں نے اذان دی. اور آپ کہتے ہیں کہ جب میں نے وہ اذان دی اس اذان کی برکت سے اور نبی علیہ السلام کی نگاہ کرم سے اللہ تعالیٰ نے مجھے اسی وقت اسلام کی دولت عطا فرما دی. اسی وقت کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. اور وہ کلمات تھے اللہ اکبر، 15 کلمات. اذان کے کتنے کلمات ہیں؟ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. 4 دفعہ پڑھتے ہیں. اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ. حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. کتنے کلمات ہیں؟
آج ہمیں پتہ لگ گیا کہ اذان کے کلمات کتنے ہیں؟ 15 کلمات کے ساتھ یہ اذان سب سے پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے صحابی حضرت عبداللہ بن زید اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب میں اللہ کے فرشتے نے سکھائی، اور پھر حضور نے فرمایا بلال تم نے اذان دینی ہے۔ اس دن حضرت ابو محذورہ نے، کعبے کے 2 مؤذن ہوئے ہیں یاد رکھیں، سب سے پہلے مؤذن کون ہے؟ حضرت بلال حبشی، اور دوسرے ہیں حضرت ابو محذورہ، کیا نام ہے؟ حضرت ابو، حضور ان سے بڑی محبت کرتے تھے، یہ جب بیٹھتے تھے نا تو ان کی پیشانی کے بال جو ہیں زمین پہ لگ جاتے تھے۔ حضرت ابو محذورہ کے بیٹھے ہیں نا ایسے تو پیشانی کے بال اتنے لمبے تھے کہ زمین پہ لگ جاتے تھے۔ کسی نے پوچھا ابو محذورہ یہ بال کٹوائے کیوں نہیں؟ کہا اس لیے نہیں کٹوائے کہ ایک دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا ید اللہ والا گورا ہاتھ یہاں لگایا تھا، حضور نے میری پیشانی کے اوپر بالوں کے اوپر ایسے ہاتھ رکھا تھا، میں نے کہا نہیں، جہاں میرے آقا کے ہاتھ لگ گئے ہیں میں ان بالوں کو ساری زندگی نہیں کٹواؤں گا۔ حضور سے اتنی محبت کرتے تھے۔ تو کعبہ کے کتنے مؤذن ہوئے؟ پہلے مؤذن کون ہے؟ اس دن انہوں نے اذان پڑھنی تھی، حضور نے انہیں حکم دینا تھا حضرت ابو محذورہ کو، لیکن یہ بیمار تھے، ان کو بخار تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت بلال حبشی کی قسمت میں پہلی اذان رکھی تھی، اور جب بلال حبشی نہیں ہوتے تھے پھر حرم شریف میں کعبۃ اللہ شریف میں حضرت ابو محذورہ اذان پڑھا کرتے تھے۔ تو اذان کے کلمات کتنے؟ 15 کلمات ہیں۔ سب سے پہلے خواب کس نے دیکھا؟ حضرت عبداللہ بن اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اذان کا جواب دینا یہ سنت مصطفیٰ سے ثابت ہے۔ صحیح ابن حبان یہ بخاری شریف سے بھی پہلے کی کتاب ہے، ابن حبان۔ صحیح مسلم کے اندر، ابو داود شریف کے اندر، سنن نسائی کے اندر، سنن ترمذی، سنن کبریٰ للبیہقی، ان 6-7 کتابوں کے اندر اذان کا جواب دینا جو ہے وہ ثابت ہے۔ اللہ اکبر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب مؤذن اللہ اکبر کہے تو تم میں سے بھی کوئی اللہ اکبر کہے، پھر وہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کہے تو تم بھی اشہد ان لا الہ الا اللہ کہو، پھر جب اشہد ان محمد رسول اللہ کہے تو تم بھی اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرۃ عینی بھی کہ یا رسول اللہ یہ کہو، پھر جب وہ یہ کہے حی علی الصلاۃ تو تم کہو لا حول ولا قوۃ الا باللہ، پھر جب وہ یہ کہے حی علی الفلاح تو تم کہو لا حول ولا قوۃ الا باللہ، پھر جب وہ یہ کہے اللہ اکبر تم بھی کہو اللہ اکبر، پھر جب وہ یہ کہے لا الہ الا اللہ تو تم بھی یہ کہو لا الہ الا اللہ۔ حضور فرماتے ہیں جو اس طرح اذان کا جواب دنیا میں دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو جنت عطا فرمائے گا۔ اللہ اسے کیا عطا فرمائے گا؟ جنت عطا فرمائے گا۔ یہ تو ہو گئی اذان کا جواب دینا، ہمیں پتہ لگا سنت سے ثابت ہے۔ کہاں سے ثابت ہے؟ سنت سے، مطلب پتہ نا آپ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ۔ اذان کے بعد ہم دعا مانگتے ہیں، اللہم رب هذه الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آت سیدنا محمدا الوسیلۃ والفضیلۃ والدرجۃ الرفیعۃ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ وارزقنا شفاعتہ یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد۔ اس کو ذکر کیا ہے امام بخاری نے بخاری شریف کے اندر۔ امام بخاری کا وصال ہے 256 ہجری کے اندر۔ کون سی ہجری کے اندر ہے؟ 256 ہجری کے اندر۔ آپ فرماتے ہیں صحیح بخاری کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو بندہ اذان کے بعد اس طرح دعا مانگے گا تو اس شخص کے لیے محمد عربی اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کرے گا۔ اس شخص کے لیے اللہ کا نبی شفاعت کرے گا، اور حدیث کے الفاظ ہیں حضور نے فرمایا اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی، اس کے لیے میری شفاعت کیا ہو گئی؟ واجب ہو گئی۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے بھی منقول ہے
آپ نے فرمایا کہ جس شخص نے اذان سن کر یہ دعا مانگی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ تک پہنچا، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن میں اس کو اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کر کے جنت میں لے جاؤں گا۔ تو اذان کہاں سے شروع ہوئی یہ آپ کو بتایا گیا، اذان کے کلمات کتنے ہیں یہ پڑھا گیا، اذان کا جواب دینے کی کیا برکات ہیں یہ آپ کو سنایا گیا آج کا سبق، اور اذان کے بعد دعا مانگنا یہ سنت مصطفیٰ سے ثابت ہے، یہ آپ کو بتایا گیا۔ اذان کی فضیلت کیا ہے، اذان کی فضیلت کیا ہے، اس کے بارے میں اس کو امام بخاری نے ہی نقل فرمایا۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ حضرت عبد الرحمن بن ابی صعصع ایک صحابی ہیں، ان سے حضرت ابو سعید خدری نے فرمایا اے عبد الرحمن میں تمہیں دیکھتا ہوں کہ تم بکریوں اور جنگل سے محبت کرتے ہو، جب بھی دیکھا بکریاں چرا رہے ہوتے ہو جنگل میں ہوتے ہو، پس جب تم اپنی بکریوں یا جنگل میں ہو، بکریوں کے ساتھ ہو یا جنگل میں ہو، نماز کے لیے اذان دیا کرو، نماز کے لیے اذان، ہمیں بھی نماز کے لیے اذان کیا کرنا چاہیے، بڑی فضیلت ہے، تو نماز کے لیے اذان دیا کرو اور بآواز بلند اذان کہا کرو۔ اس کا فائدہ کیوں؟ آپ فرماتے ہیں کیونکہ مؤذن کی آواز، اذان دینے والے کی آواز جب انسان یا جن ان میں سے کوئی بھی سنتا ہے، اور جو چیز بھی اس کی آواز کو سنتی ہے، میں نے حضور سے سنا، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت والے دن جس جگہ تک اس بندے کی اذان کی آواز پہنچے گی وہ ساری جگہیں اس بندے کے حق میں گواہی دیں گی، ساری جگہیں اس بندے کے حق میں کیا کریں گے، گواہی دیں گے۔ حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں میں نے یہ حدیث خود حضور سے سنی، میں نے یہ حدیث خود حضور سے سنی کہ جہاں جہاں اذان کی آواز جائے گی کل قیامت والے دن وہ جگہ، وہ جنگل، وہ جانور، وہ انسان، وہ مکان، جو بھی چیز ہے، جس جگہ تک مؤذن کی اذان کی آواز پہنچی ہوگی قیامت والے دن وہ جگہیں اس بندے کے حق میں اللہ کی بارگاہ میں گواہی دیں گے، یا اللہ یہ بندہ وہ ہے جس نے تجھے اللہ اکبر کہا تھا، جس نے تجھے اللہ اکبر کہا تھا، یا اللہ یہ تیرے نام کو الاپتا تھا، تیرے نام کے ہر وقت بلند آواز سے پکارتا تھا اور کہتا تھا میں نے اپنے رب کا نام بلند کیا۔ تو اس لیے اس کی ایک اور برکت بھی ہے، بچہ ڈر جائے گھر میں، بزرگان دین کہتے ہیں اس کے کان میں اذان دو، وجہ کیا ہے؟ کہا جب کان میں اذان دو گے تو شیطان بھاگ جائے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، حضرت جابر کہتے ہیں شیطان جب اذان کی آواز سنتا ہے تو روحا کے مقام پر بھاگ جاتا ہے، روحا ایک مقام ہے، آپ نے فرمایا اس جگہ بھاگ جاتا ہے۔ روحا کتنا دور ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ مدینہ سے 36 میل دور ہے، مدینہ سے کتنا دور ہے؟ 36 میل۔ پتہ لگا جب اذان دی جاتی ہے تو شیطان 36 میل دور بھاگ جاتا ہے۔ اور ایک روایت میں حضور نے فرمایا جب شیطان نماز کے لیے اذان سنتا ہے نا تو پھر وضو توڑتا بھاگتا جاتا ہے، اور جب تک وہ مؤذن خاموش نہیں رہتا وہ دور بھاگتا ہی چلا جاتا ہے، نزدیک نہیں آتا۔ اس لیے ہمارے یہاں بزرگان دین کا یہ عمل ہے، وہ کہا کرتے ہیں جب بچہ ڈر جائے تو اس کے کانوں میں اذان دو، کیونکہ وہ جو ڈر رہا ہوتا ہے وہ شیطان ڈرا رہا ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا، ہم نے شروع میں پڑھا تھا ہمارے یہاں کہا جیسے بچہ جو روندا ہے بڑا اچھا ہے، حالانکہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو شیطان اس کی کوکھ میں انگلی جب ہوتا ہے اس لیے بچہ روتا ہے، تو اس لیے اذان دی جاتی ہے۔ سب سے پہلے کیا دی جاتی ہے؟ اذان دی جاتی ہے، تاکہ بچے کو پتہ لگے کہ وہ مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوا۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب مؤذن اذان دیتا ہے تو شیطان 36 میل دور بھاگ جاتا ہے۔